السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمت فرمائے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنیں گے اس ویڈیو میں اس نوجوان کا واقعہ جو اپنی ماں کو دکھ دینے پر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا اور اللہ کی طرف سے اس پر کیا عذاب آیا۔ تو گزارش ہے سننا ضرور، اور اللہ آپ کو اپنی والدہ اور اپنے والد کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کرتے ہیں اس نوجوان کے بارے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ ابو ذر چلو غربا اور پڑوسیوں کی زیارت کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا جان یہ تو بتا دیں غربا کون لوگ ہیں؟ فرمایا رسول کریم نے، وہ لوگ جن سے کوئی ملنے نہیں جاتا۔ عرض کی، یا رسول اللہ شاید آپ کی مراد اہل قبور یعنی قبروں والے ہیں۔ فرمایا آقا جان نے ہاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے ساتھ جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک قبر پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم رونے لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں روتے ہیں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، اس قبر میں میری امت کا ایک شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہو رہا ہے، تو اس پر عذاب ہونے کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رونے سے آسمان کے سب فرشتے رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل اس قبر سے میت کے رونے کی آواز کسی نوجوان کی معلوم ہوتی ہے، اس کی فریاد غریبوں کی فریاد سے ملتی ہے، بتا یہ مردہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو آپ کے امتی کا گناہ معلوم نہیں، یعنی میں نہیں جانتا کہ آپ کے امتی کا گناہ کیا ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، مردہ زندہ ہو کر اپنا گناہ آپ سے بیان کرے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ قبر سے اس نوجوان کی بلند آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامان الامان، میری فریاد کو پہنچیے، میرے اوپر عذاب ہے آگ کا، نیچے آگ ہے، دائیں آگ ہے، بائیں آگ ہے، اور یہ وبال اس گناہ کا ہے۔ میں زندگی میں اپنی ماں کو دکھ تکلیف دیا کرتا تھا۔ یہ فریاد سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مدینے میں آواز دو، یہ قبر جس کے عزیز کی ہے وہ یہاں آئے، قبر کے سرہانے کھڑا ہو۔ آواز دی گئی، کچھ لوگ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نوجوان کی ماں مر چکی ہے تو قیامت تک اسی طرح یہ شخص یہ نوجوان عذاب میں مبتلا رہے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں ایک ضعیف اور بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی قبروں کے درمیان سے گزرتی
آئی اور اسی قبر کے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضعیفہ عورت سے سوال کیا، اس قبر کے مردے سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ میرا بیٹا، میری آنکھوں کا تارا اور دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماں کا دل دنیا میں سب سے زیادہ نرم دل ہے، اور جتنی ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے کسی اور میں نہیں۔ کہنے لگی، میرا یہ بیٹا میری آنکھوں کا تارا اور دل کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، کیا تو اس سے راضی ہے، خوش ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا ناخوشی کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ایک روز میں محراب میں نماز میں مشغول تھی اور میرا یہ بیٹا شراب کے نشے میں گھر میں داخل ہوا اور اس زور سے مجھے لکڑی پھینک کر ماری، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے بد دعا کی، اللہ کرے تجھے اللہ کی رضا حاصل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ضعیفہ، اپنے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ جس شخص کے دل میں رحم نہیں اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا۔ بڑھیا نے جواب دیا، میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے دل میں رحم نہیں پاتی۔ معزز سامعین حضرات گرامی، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اچھا میں ایک بات بتاؤں۔ اپنی کان قبر سے لگا۔ اس ضعیفہ نے قبر سے کان لگائے اور اپنے بیٹے کی فریاد سنی۔ وہ کہہ رہا ہے، اے میری ماں، اے میرے ماں باپ، میری بے کسی کی حالت پر رحم کرو۔ اگر تم مجھ پر رحم نہ کرو گے تو قیامت تک آگ میں جلتا رہوں گا۔ یہ دردناک آواز سن کر وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، اس نوجوان سے قبر کا عذاب دور ہو گیا اور اس کی قبر میں بہشت کی ہوائیں آنے لگی۔ سنا حضرات گرامی آپ نے کہ ماں باپ کا نافرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے عذاب کا شکار ہوتا ہے، اور آپ نے سنا وہ نوجوان اپنی ماں سے فریاد کر رہا تھا قبر میں جب اللہ نے بولنے کا اذن دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ مردوں کو بھی بلا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ مرے ہوئوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس نوجوان نے اگرچہ مر گیا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کی تو وہ نوجوان زندہ ہو کر اپنے عذاب کے بارے بتانے لگا۔ تو اس نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ میری ماں، اللہ سے دعا کرو کہ مجھ پر آگ کا یہ عذاب جو مسلط ہے ختم فرما دے۔ تو ماں ہوتی ہے۔ بیٹے کی حالت زار پر رحم آ گیا، اللہ کے حضور عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے عذاب جو ہے ہٹا لیا۔ تو معزز سامعین، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اپنی ماں باپ کو خوش رکھو۔ اگر اللہ رب العزت کی خوشی چاہتے ہو، اگر جنت میں سکون چاہتے ہو تو ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔